میں ہوں کامران شاہد۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اویئر رہنے کے لیے ملکی حالات، بین الاقوامی معاملات، دنیا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ تو اختلاف رائے تو 34 سالوں میں کئی دفعہ ہوئے، مگر نوبت وہاں تک نہیں آئی جو گزشتہ 4 سالوں میں بار بار آئی۔ مجھے اس بات پہ بڑا اطمینان تھا کہ میں ایسے پارٹی میں ہوں جہاں اظہار رائے کی آزادی ہے۔ اچھا، میرے میں خامی سمجھیں یا مینوفیکچرنگ فالٹ سمجھیں یا میری سمجھ میں کوئی کمی، کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو سیاسی پارٹی ہوتی ہے وہ آپ کی ایک فیملی ہوتی ہے، اور وہاں آپ اپنی سوچ کے مطابق تلخ اور شیریں دونوں اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ اور میں عام کہتا تھا، اور یہ ریکارڈ پہ ہے، کہ شاید کسی اور سیاسی پارٹی میں آزادی رائے کی اظہار رائے کی اتنی آزادی نہیں ہے جو مسلم لیگ میں اب بھی ہے۔ پچھلے 4.5 سالوں میں جب ہم اس دفعہ حکومت میں آئے، میرے بار بار اختلافات ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے 30 سال پہلے کا ماحول تھا وہ نہیں۔ سر، اب تو آپ کی ٹاکنگ ٹرمز ہی نہیں آتی نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو ریسنٹلی کیا ایسا ہوا ہے؟ مطلب اگر ہم دیکھیں کہ لاسٹ جس کی وجہ سے آپ کی ٹاکنگ ٹرمز ہی ختم ہو گئے ہیں، اور یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ شاید نہ آپ پارٹی ٹکٹ کے لیے جو ہے وہ اپلائی کریں، نہ وہ شاید آپ کو دیں، یہاں تک خبریں آ رہی ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ ریسنٹلی کیا ہوا؟ اس کا جواب تو پارٹی دے سکتی ہے، آپ ہی دے سکتے ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، جی، میں نے ہمیشہ پارٹی کے اندر اظہار خیال کھل کر کیا ہے، تجاویز دی ہیں، اسٹریٹجائز کیا ہے۔ کبھی میری تجاویز مانی گئی، کبھی نہیں مانی گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں روٹ کے بیٹھ گیا۔ یہ جو تبدیلی آئی ہے پچھلے 4.5 سالوں میں، یہ پارٹی کے اندر کے ماحول کی آئی ہے، اور یہ خاص طور پہ پچھلے 8-10 مہینے۔ سر وہ کیا ہے؟ مطلب لوگ جاننا چاہتے ہیں تھوڑا، وہ کیا چینج ہوا ہے پارٹی کے اندر کا ماحول جس نے آپ جیسے شخص کو دور کر دیا پارٹی سے؟ اختلاف رائے کی وہ آزادی نہیں ہے جو اس پارٹی میں پچھلے 30 سالوں میں تھی۔ کون روکتا ہے؟ نواز شریف صاحب روکتے ہیں، کہتے ہیں اب میں اختلاف نہیں سن سکتا، بہت ہو گئی، یا کوئی اور روکتا ہے؟ اب اس تفصیل میں جانے کی تو ظاہر ہے کہ شاید یہ ٹائم بھی نہیں ہے اور موقع بھی نہیں ہے۔ میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری حکومت کے آخری دنوں میں، میاں نواز شریف کی حکومت کے آخری دنوں میں خود وزیر تھا ان کے نااہل ہونے سے پہلے۔ جی، تو میں میاں صاحب کے پاس گیا، اور میں نے میاں صاحب سے کہا کہ میاں صاحب، میری ساری سیاسی زندگی آپ کے ساتھ گزری ہے، اور میرا رول، میں بالکل کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، جی، میرا رول ہمیشہ پارٹی کے اندر ایک ڈیولز ایڈوکیٹ کا رہا ہے۔ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہو اگر میں روز آپ کے پاس آگے کہوں کہ میاں صاحب آج تو آپ نے بہت زبردست تقریر کی، آج تو اپوزیشن کا بالکل بنیاد ہی ختم ہو گئی ہے، اس کا تو ملیا میٹ ہو گیا ہے، ہم نے تو کڑاکے نکال دیے ہیں۔ تو میں نے کہا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مگر میرا یہ رول نہیں رہا۔ میں نے ہمیشہ آ کے آپ کو بتایا ہے کہ میاں صاحب یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ 80 کی دہائی میں میرے علاوہ 3-4 اور لوگ بھی تھے جو اس قسم کا فیڈ بیک آپ کو دیتے تھے۔ 90 کی دہائی میں 1-2 اور میرے علاوہ رہ گئے، اور اب ایک آپ ہی۔ اس دفعہ میرا ارادہ نہیں تھا یہ رول ادا کرنے کا، مگر میں نے دیکھا کہ ایک بھی نہیں ہے، تو میں اب پھر وہی تلخ بات آپ کے پاس آ کے کرتا ہوں، مگر ایک چیز میں بہت تبدیلی دیکھتا ہوں۔ میرا یہی رول رہا ہے ساری عمر، مگر جب میں آپ سے بات کرتا تھا میٹنگ میں یا انفرادی طور پہ، تو مجھے آپ کے چہرے پہ فراؤن نظر نہیں آتا تھا۔ ان 4 سالوں میں دیکھا ہے کہ میں جب تلخ بات کروں تو آپ کے چہرے پہ فراؤن آ جاتا ہے۔ یا میں نواز شریف صاحب سے آپ کے چہرے میں کوٹ ان کوٹ پبلکلی کہہ رہا ہوں۔ اچھا، تو آگے سے میاں صاحب نے کہا کہ نہیں چوہدری صاحب، مجھے آپ کے جذبات کا بھی احساس ہے، آپ کے رول کا بھی احساس ہے، اور آپ نے میرے ساتھ بڑی وفاداری نبھائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ نیک نیتی سے ہی ساری باتیں کرتے ہیں، تو اس کو بالکل جاری رکھیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ میاں صاحب نے یہ کہا ضرور، لیکن مگر اس کے بعد حالات کچھ ہو۔ نواز شریف صاحب سے آپ کی کلوزنس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی ذاتی قربت ہے؟ کوئی ان میں آپ کو بہت بڑی لیڈرشپ کوالٹی نظر آئی؟ کیا انسپریشن ہے جس نے آپ کو اتنے سالوں سے ان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے؟ آج بھی ٹاکنگ ٹرمز نہ ہونے کے باوجود آپ ان کے خلاف ایک بات کرنے کے روادار نہیں؟ مطلب ذاتی لائکنس ہوتی ہے لیڈر کی،
آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں, ان کو بھائی سمجھتے ہیں, ان کو دوست سمجھتے ہیں, کیا تینوں سمجھتے ہیں؟ کیا ہے آپ کے لیے ہو از نواز شریف فار یو؟ دیکھیں, شروع میں تو ہمارا تعارف اس حوالے سے ہوا کہ جو 85 میں نان پارٹی بیسڈ اسمبلی میں چیف منسٹرز کے کینڈیڈیٹ تھے. جی جی. ہمارا ایک چھوٹا سا حلقہ تھا, 8 10 15 جو ینگسٹرز الیکٹ ہو کے آئے تھے سن 1985 کے اسمبلی میں, جو جنرل ضیاء الحق نے الیکشن کروائے تھے. جو جنرل ضیاء الحق نے الیکشن کرائے تھے. تو ہم نے بیٹھ کر تجزیہ کیا اور یہ ہمارا متفقہ فیصلہ تھا اس کہ میں نواز شریف صاحب بھی تھے آبویسلی, وہ جو اس گروپ میں نہیں تھے کیونکہ ہم نیشنل اسمبلی میں تھے, وہ صوبائی پروونشل اسمبلی میں میں تھے. تھے. ٹھیک. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ چیف منسٹر کے لیے سب سے موزوں کینڈیڈیٹ میاں نواز شریف ہیں, بزنس مین ہیں. اچھا, یہ آپ لوگوں نے فیصلہ, آپ کی یہ کمیٹی نے؟ ہمارے کوئی 10-15 کا گروپ تھا. جیسے ایک بڑے مشہور جرنلسٹ ہیں نصرت جاوید صاحب, انہوں نے اس کو نام ینگ ٹرکس کا دیا تھا. اچھا. تو ہم تھے. بٹ آپ نے اس سے پہلے آپ کی ملاقات کبھی نہیں تھی نواز شریف صاحب سے؟ نہیں, ملاقات تو تھی. ملاقات تو آپ تھی, جانتے تھے انہیں؟ جانتے تھے, مگر تو آپ نے بھی ان کا نام ریکمینڈ کیا سی ایم پنجاب؟ ہم سب اکٹھے ہو کے تو ہم نے کہا کہ تو ہم نے ان کو سپورٹ کیا صوبائی اسمبلی میں پنجاب کے اندر. تو اس وقت میاں نواز شریف اتنی سیاست نہیں جانتے تھے. ہم سب نے مل کر ان کو مختلف داؤ پیچ, جو ہم بھی جانتے تھے, ایک دو پیج تو بتائیے سکھایا ان کو. ہم بھی نوارد تھے, مگر اس تفصیل میں جانے کے بجائے. چلے, آپ نہیں جانا چاہ رہے. ہاں, میں ایک داؤ پیج بتاتا ہوں. یہ نواز شریف صاحب کو سکھایا؟ جی نہیں, جو میں نے مشورہ دیا, سکھانا تو سر وہی ہو گیا, کوئی بچہ تو نہیں ہوتا. نہیں, میں نے انہیں کہا جی کہ میاں صاحب ہمیں اپنا ایک مضبوط گروپ ہیں. تو ہم جنید صاحب کی حکومت میں خود بہت جلد وفاقی وزیر بن گیا تھا جنید صاحب کی حکومت میں, مگر میں نے کہا کہ ایک مضبوط آپ کا گروپ ود ان دا پارٹی ہونا چاہیے پنجاب کے اندر. صحیح ہے. اور اس کے لیے 25 30 35 جو اس وقت کے ینگسٹرز تھے, کچھ اتنے ینگسٹرز نہیں تھے, اس کو ہم نے شارٹ لسٹ کیا اور ان کو سپورٹ کیا پنجاب کے اندر, ان کے ڈیولپمنٹ کے کام, ان کے اور جو بہت سارے مسئلے ہوتے تھے. صحیح ہے. یہ بنیاد بنی میاں نواز شریف کی جو سیاسی طاقت ہے اس کی, گروپ بنانا. اور اس کا سب سے پہلے فائدہ ہوا کہ اسے تھوڑے چند مہینے بعد نو کانفیڈنس موشن آ گیا اور اندر سے آیا, اور اس کا مقابلہ اسی گروپ نے کیا. تو لیکن جوہر صاحب, پھر بھی آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو ان سے کس چیز کی انسیت رہی, یا آپ ذاتی طور پہ ان سے امپریس ہیں یا ان کی لیڈرشپ سے امپریس ہیں؟ ایک تو وہ بہت سمپل آدمی ہے. اچھا, سادہ جسے کہتے ہیں آپ, سادہ. دوسرا, سادے کو ذرا ایکسپلین کریں. سادہ نائیوٹی میں تو نہیں آتا؟ سادہ سے مراد طبیعتاً ماڈسٹ ہیں یا سادے ہیں جی نادان ہیں, پتہ کچھ نہیں؟ طبیعتاً ماڈسٹ ہیں. آپ میرے ہر لفظ کو غلط مانی نہ بچائیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ غلط مطلب نہ جائے. ہمبل, بالکل. ان کی فیملی ہمبل, وہ خود ہمبل. میں آج کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, میں یہ بھی واضح کروں, پیچھے سے ابتدا اس بات سے ہوئی. ٹھیک. میں نے اس حوالے سے بھی اس میٹنگ میں میاں نواز شریف سے بات کی. میں ہر بات ان کے سامنے کرتا تھا. جی. سو وہ میں کوٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ شاید ان کے خلاف نہ چلے جائے. سادگی سے امپریس ہوا بس؟ نہیں, صرف سادگی سے نہیں نا, پلیز ڈونٹ پٹ ورڈز انٹو مائی ماؤتھ. سر میں کھل کے بتائیں. نہیں, سادہ, ہمبل, سنتے تھے, تنقید بھی سنتے تھے, کھلے دل سے سنتے تھے, اور ریئیکشن نہیں ہوتا. ایک اپنی ویو ہوتی تھی, مشاورت کرتے تھے تو اپنی ویو چینج کر لیتے تھے. لیکن لیڈر میں سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے مشاورت کی. وہ آج نہیں ہے. یہ میں آپ کو چونکہ بار بار آپ مجھے پرووک کر رہے ہیں, اس لیے ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کلیئرٹی آ جائے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. آج وہ مشاورت والا ماحول نہیں ہے, اور یہ میری سب سے بڑی شدید اختلافات کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے کامران صاحب, اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے سوال کریں, میں نے اس پارٹی میں 34 سال گزارے ہیں. 34 سال شروع ہوا ہے اس مہینے. میں نے اس پارٹی سے کچھ نہیں مانگا, کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا. وزیر اس سے 2 مرتبہ پہلے میں بن چکا تھا میاں نواز شریف کے مسلم لیگ لیڈر بننے سے پہلے یا پرائم منسٹر بننے سے پہلے. ٹھیک ہے. MNA میں 2 دفعہ پہلے بن چکا تھا. بالکل صحیح. آپ تو الیکشن کو نہیں ہارے. اس کے بعد جب سے میں میاں نواز شریف کے صدارت میں آیا ہوں, میں نے اس پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں لیا. صحیح ہے. میں ایک عام کارکن ہوں. اگلے دن لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں جی سینئر نائب صدر بنائے, وہ بن جاتے ہیں. میں نے کوئی عہدہ نہیں لیا, میں نے کوئی وزارت نہیں مانگی. میں بڑا حیران ہوا. پیچھے ایک مذاقن میں نے میاں شہباز شریف کے حوالے سے ایک مذاق تھا, تو وہ ذکر ہوا 1999 کا. جی. تو وہ وزارت خارجہ کے حوالے سے میں میاں شہباز شریف کی میں نے بات کی,
اسے کئی لوگوں نے اخذ کر لیا کہ میں نے کوئی مانگا، میں نے کبھی میاں نواز شریف سے کوئی وزارت نہیں مانگی. ٹھیک. کمران صاحب سب سے بڑی بات جناب، میں نے اپنے بھانجے، بھتیجے، بیٹے، بھائی کے لیے کبھی کوئی سیٹ نہیں مانگی. ٹھیک ہے. میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اور میرے حلقے کے عوام نے مجھے عزت دی کہ میں ایک سے زیادہ سیٹ پہ منتخب ہوا، کبھی 2 قومی اسمبلی پہ، کبھی قومی اور صوبائی پہ. میں نے وہ سیٹیں اپنے خاندان میں تقسیم نہیں کی، میں نے پارٹی کو دے دی. ٹھیک ہے. میں نے ان کے داماد کو اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ دی. بڑی بات ہے. ایم پی اے کی سیٹیں میں پارٹی کو دیتا ہوں، میں اپنی کسی رشتہ دار کو. میری گزارش ہے، میں نے اس پارٹی سے کچھ نہیں مانگا. میں نے اس میاں نواز شریف سے کبھی کوئی عہدہ، کوئی کام نہیں مانگا. ٹھیک. صرف ایک چیز مانگی ہے، عزت. تو جب وہ عزت ملتی رہی، وہ اب نہیں مل رہی. جب وہ عزت ملتی رہی، ٹھیک ہے، تو حالات ٹھیک اچھا ہے. چوائسا گیٹ بیک ٹو بٹ آپ نے جتنی اوصاف بتایا نا، یہ انسان کے ذاتی ہے. میں بھی ان سے ملا، نواز شریف صاحب سے بڑے جھکے ہوئے آدمی ہیں. ایک دفعہ آپ کی موجودگی ملاقات ہوئی تھی اور ایک دفعہ ویسے ان سے 2-3 ملاقاتیں ہوئیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں، بہت ماڈسٹ ہے، اپنے ہاتھ سے کہوا پلانا، سینئر آدمی، بہت اچھے. لیکن لیڈرشپ کوالٹی آپ کو نظر نہیں آئی، کیونکہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آرمی کے جرنیل کہتے ہیں جی پرائم منسٹرز کے ویژن نہیں ہوتے. سیکیورٹی پالیسی ہو، ایران سے معاملہ فکس کرنا ہو، ہمیں بھیجا جاتا ہے. کوئی اور فائنینشیل ایشو ہو تو اسحاق ڈار صاحب جیسے جو وزیر خزانہ ہیں، ان کو سنا ہے کہ کیبنٹ کے اندر بڑے بڑے آرمی کے لوگ کہتے ہیں جناب آپ فج کرتے ہیں فگرز کو. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ویژن بھی نواز شریف صاحب کی آپ کو امپریس کی، کیونکہ سب سے زیادہ ساتھ تو آپ کا ہی ہے. شاید شہباز شریف صاحب کا بھی اتنا ساتھ رہا ہو جتنا آپ ان کو جانتے ہیں. ویژنری لیڈر کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ جس کو آرمی چیف بھی، جس کو دنیا کے دوسرے اسٹیٹ پر بھی کہیں کہ یار یہ واقعی اس بندے کی بات سننی چاہیے، اس میں کوئی وزن ہے، یا آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ان کو ایز اے ویژنری لیڈر؟ دیکھیں کامران صاحب، لیڈر اچانک پیدا نہیں ہو سکتے. جی. قائد اعظم was one of his kind. بھٹو صاحب was one of his kind. You might agree or disagree with it. بہت سارے لیڈر بلڈ اپ ہوتے ہیں. ایون آپ بڑے زبردست لیڈر ہیں. نہیں، میں تو بہت ایک چھوٹا سا کارکن ہوں، میرا کوئی عہدہ نہیں ہے، میں ایک کارکن ہوں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور میرے حلقے کے عوام جو بار بار مجھے منتخب کرتے ہیں. بالکل. اور یہ عزت بڑی ڈائسی چیز ہوتی ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. مگر میں جو بات کر رہا ہوں، میاں نواز شریف when he started off، جب شروع ہوئے تو وہ نابلد تھے سیاست سے، مگر انہوں نے مشاورت کی. ان کو اپنی کمزوریوں کا احساس تھا. انہوں نے لیڈر بن کے لیڈ نہیں کیا، انہوں نے مشاورت سے لیڈ کیا. اچھا. اور شروع میں جو آپ نے کہا کہ کس طرح ہمیں پیپلز پارٹی یقیناً ایک بڑی پارٹی ہے، سیاسی طور پر ہمیں اس سے اختلاف تھا، تو اینٹی پیپلز پارٹی کے طور پہ ایک لیڈر کی ضرورت تھی. تو اس لیے وہ سوٹیبل تھے. وائی؟ کیا وہ کنفرنٹیشنلز بہت زیادہ ہیں، کوئی لڑنے والے بہت زیادہ ہیں، یا اس وقت کنفرنٹیشن کا بھی ایک پہلو تھا؟ نواز شریف صاحب لڑائی میں سب سے آگے آپ کے خیال میں، وہ صحیح موضوع لگے آپ کو لڑنے کے لیے؟ نہیں، آپ لوگوں کو نہیں، اس وقت وہ چیف منسٹر تھے، شاید اور بھی ان سے زیادہ کنفرنٹیشن کوئی. صاحب میرے سوال کا ویسے جواب نہیں دیا کہ ویژنری لیڈر آپ کو لگے، آپ نے جواب نہیں دیا. کیونکہ آپ جب وزارت داخلہ میں تھے تو آپ ایک ویژنری لیڈر تھے، آپ نے بہت سی چینجز لے کے آئے. آپ کو جو کچھ بھی ملا، آپ کو اگر اور بڑا سلاٹ ملے گا اس پہ بھی لے کے آئیں گے. میں یہ بلیو کرتا ہوں، یعنی آپ بیٹھے میں سامنے، میں ویسے بھی بلیو کرتا ہوں آپ نے بہت کام کیا ہے وزارت داخلہ میں، نئی چیزیں آپ نے لے کے آئے. ECL کے لیے نئے لاز بنا، یہ ویژنری ہوتا ہے نا بندہ. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو اب کیا آپ کو دیا جائے. پرائم منسٹرشپ کی 3 سلاٹس ملی ہیں ان کو، تو اس میں پوچھ رہا ہوں وہ اسٹیٹسمین تھے یا نہیں. تو آپ نے بھی اس کا جواب یہ دیا کہ وہ بے نظیر کے مقابلے میں اچھے وہ لڑنے والے نہیں، وہ ڈیولپ ہوئے بٹ ویژنری اور 85 نہیں، ویژنری یا نان ویژنری اب بہت امپروومنٹ آئی. اور میری گزارش سنیں، وہ آپ نے جو بات کی ویری کائنڈ آف یو، یہاں کر دیے کون دیکھتا ہے؟ بہت سارے جو انیشیٹوز آئے، خواہ ویزاز، خواہ پاسپورٹس، خواہ اور بہت سارے سیکیورٹی کے حوالے سے، خواہ کراچی آپریشن کے حوالے سے، بہت آپ نے وہ سب واپس ہو گئے. الطاف حسین کے متعلق جو آپ نے کیا اس ملک کے لیے بڑا تحفہ ہے آپ کا. نہیں، مگر میرے سے پہلے تو الطاف حسین کو کوئی نام نہیں لیتا تھا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو آپ کو بڑا تحفہ ہے، آپ نے کیا. لنڈن میں UK کے پرائم منسٹر تک، ان کے انٹیریئر سیکرٹری تک، آپ نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی. I took them on. یہ آپ کو نہیں، وہ آپ نے کہہ دیا، آپ کی مہربانی. اور کون یاد کرتا ہے؟ میری حکومت میں وہ سارے انیشیٹوز واپس ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں. آج بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ یہاں اچھے کام کی قدر نہیں ہے، برے کی پکڑ نہیں ہے. چوہے صاحب، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں ایک ایسا شخص جس نے کرپشن نہیں کی. مطلب پاکستان میں آئی ایم سوری ٹو سے بڑے کم پولیٹیشین ایسے ملیں گے. یہ ایک نایاب بات ہے، حالانکہ ایک بیسک بات ہونی چاہیے یہ کرپشن نہ کرنا، لیکن آپ ان میں سے ہیں اور آپ اپنے ضمیر کانشیس پہ جاتے ہیں. آپ کے نزدیک اتنا ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کی کرپشن کو لے کے، سپریم کورٹ سے لے کے آگے تک کوئی گاڈ فادر سے ریفرنس دے رہا ہے، کوئی کسی اور سے ریفرنس دے رہا ہے. آپ آج لوگوں کو یہ تسلی دلا سکتے ہیں مسلم لیگ نون کے ووٹروں کہ نواز شریف جناب کرپٹ نہیں ہے؟ میں ان کو 33 سال سے جانتا ہوں، وہ کرپٹ نہیں ہے ایٹ لیسٹ.
مجھے غیب کا علم نہیں ہے، میں نے اپنے سامنے کبھی میاں نواز شریف کو کمیشن، کک بیکس یا جس کو کرپشن ہم کہتے ہیں اس میں انڈلج کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور سر آپ کے نزدیک یہ کرپشن کا جو پرسیپشن ہے یہ غلط بن رہا ہے ان کا، وہ ایسے نہیں ہے؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی پرسیپشن، وہ بھی غلط بن رہا ہے، ان کی زیادتی ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ میرے دیکھیں نا، میں تو وہی کچھ اسی چیز کے بارے میں کہہ سکتا ہوں جو میں جانتا ہوں، تو غلط. اور میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں، جی سر، یہ میں نے میٹنگز میں کہا ہوا ہے. ابھی پچھلے سال کی بات ہے، ابھی ہماری حکومت تھی، میں اگر کرپشن دیکھتا میں میاں نواز شریف کے ساتھ نہ ہوتا. تو نواز شریف نے مگر نہیں مگر مجھے غیب کا علم نہیں ہے. صحیح ہے. انہوں نے یہ پیسہ کہاں سے بنایا، انہوں نے یہ فلیٹس کہاں سے لیے، انہوں نے. آپ پارٹی میں اتنا بولڈ بات کرتے ہیں، یہ میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے باہر، میں آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو اس کا حساب دے دوں گا کہاں سے آئی ہے. 4 فلیٹس کھڑے ہوئے ہیں لنڈن کے اندر، وہ اس کا حساب کوئی پارٹی میں آپ سمیت مانگنے کو تیاری نواز شریف صاحب سے کہاں سے آئی. یہ قطری لیٹر جو ہے یہ تو اٹس اے انسلٹ ٹو دا کانشیس آف ہول نیشن، اس کو تو آپ سائڈ بھی کر دینا، ادروائز کوئی ایویڈنس ہی نہیں. تو آپ اتنے بولڈ ہیں، تو آپ نے یہ سوال سر ان سے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، کیوں نہیں پوچھا کہ جناب یہ فلیٹ کہاں سے ہے، آپ کا ان کا حساب ہی نہیں ہے. کامران صاحب، یہ پارٹی میں یہ تو کلچر نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے. یہ تو آپ کی پارٹی لیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے. نہیں، وہ تو کورٹ میں ہے نا، سپریم کورٹ میں، کچھ چھوٹے موٹے کورٹ میں نہیں ہے. یہ سوال تو اپنا کامران صاحب پہلے آپ پیپلز پارٹی کے اکابرین سے پوچھیں. پہلے الزام ان کی طرف سے لگا 90s میں، تو وہ منطقی کے انجام تک کیوں نہیں پہنچا. پھر جنرل مشرف سے پوچھیں کہ ان کے دور میں یہ کیسز آگے چلے. یہ میرا کام نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نون کے کسی آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں کہ یہ پیسہ کہاں، یہ گھر کہاں ہے. سر لیکن یہ ایک ذاتی مسئلہ نہیں رہا چوہے صاحب، دیکھیں یہ ایک ذاتی مسئلہ نہیں رہا، یہ تو آپ کی پوری پارٹی کو لے ڈوبا ہے. اس نے پوری پارٹی کو ڈینٹ ڈالا ہے. مطلب 4 اپارٹمنٹس لنڈن کے اور بے تحاشا ادھر پراپرٹیز، اس نے تو آپ کی پوری پارٹی کو کیا ان کو نااہل کر دیا نواز شریف صاحب کو. اٹس ناٹ اونلی کہ یہ کوئی میری گاڑی کا مسئلہ نہیں، آپ کی گاڑی کا مسئلہ نہیں رہا. مطلب آپ کی منسٹری اگر ایک گاڑی کی وجہ چلی جائے تو وہ ایک ذاتی مسئلہ نہیں ہے سر. اور آپ جیسا کریڈیبل وزیر اور لیڈر جو ہے، میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ ان سے پوچھیں. آپ کوئی ان کے چرواہے تو نہیں، ان کے بھیڑ بکریاں تو نہیں پاکستان کی عوام، اور آپ ان کو لیڈ کر رہے ہیں. آپ ان سے پوچھیں 4 اپارٹمنٹ کا جواب آپ کیوں نہیں کورٹ کو دے کے پی ایم ایل این کی جانچ چھوڑتے، اگلا الیکشن ہار جائیں گے آپ. یہ تو سر سوال جینوئن سوال ہے چوہے صاحب. سپریم کورٹ ان سے پوچھ رہا ہے اور وہ جواب دے رہے ہیں. سر کوئی جواب نہیں ہے. نہیں پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ نا، یہ سپریم کورٹ کے کرنے کے فیصلے ہیں، یہ نیب کورٹ کے کرنے کے فیصلے ہیں. سر یہ پولیٹیکل سوال بھی ہے. یہ آپ جیسے شخص کو یہ پوچھنا چاہیے. اگر آپ نے نہیں پوچھا تو میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ نہیں، یہ تو آپ ایک جو سیاسی پارٹی کا ایک طریقہ کار ہے اس کو غلط طرف لے جا رہے ہیں نا. اب پیپلز پارٹی کے لوگ آصف زرداری سے یا بلاول زرداری سے پوچھیں گے. نہیں، وہاں تو کوئی چوہے نثار نہیں ہے. نہیں، اٹس ناٹ کوسچن آف چوہے نثار اور اینی ایلس. اگر ہم پارٹی کے لوگوں کا یہ بنیادی مقصد ہے تو وہ تو پارٹی کا کوئی آگا پیچھے ہی نہیں ہوگا نا کہ آپ پی ٹی آئی میں ایک دوسرے کو وہ پوچھنے لگیں گے کہ فلاں نے پیسہ کہاں سے بنایا اور فلاں پیسہ. یہ کام نہیں ہے، یہ ادارے کے کام ہے. نہیں، مجھے بتائیں کہ وہاں امریکہ میں کیا ریپبلکن پارٹی ٹرمپ سے پوچھتی ہے کہ آپ اپنے ٹیکس جو کیوں اس کو پبلک کیوں نہیں کریں؟ تو پہلے دن آ کے اپنی فائلیں رکھ دی نا، اس نے کہا میں ہینڈ اوور کروں اپنا بزنس، تاکہ کوئی سوال اٹھے ہی نہ. نہیں سر اس نے پوری پریس کانفرنس کی، کامران صاحب سارا بزنس نے اپنے بچوں کو دے دیا. اس نے کہا میرے سے کوئی تعلق نہیں. تو وہی بات ہوئی نا، لیکن انہوں نے تو نہیں کیا. یہ تو چل رہا ہے. نہیں، ان کے بچوں کے نام ہے. نہیں جو اچھا چوہے صاحب ٹھیک ہے. نہیں، لیٹس گو بائی یور آرگومنٹ. جی جو فلیٹس تھے ان کے بچوں کے نام ہے نا. مریم نواز کس طرح لے سکتی ہیں؟ مریم نواز تو ٹرسٹڈی غلط ثابت ہوگی. مریم نواز تو خود جواب دینا. جی میں آئی ایم ناٹ ایلیجبل ٹو. سر سپریم کورٹ کا یہ ڈیسیژن جس میں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا، آپ اس کو ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے سٹیزن آف پاکستان سمجھتے ہیں درست فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ؟ آئی ایم نوبڈی ٹو سے کہ کریکٹ فیصلہ یا غلط فیصلہ ہے. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے صحیح ہے یا غلط ہے، آئی ایم نوبڈی ٹو پاس ججمنٹ آن اٹ. مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، سپریم کورٹ میں ہم خود کیس لے کے گئے. نہیں، میں صرف پہلے والی بات پوچھ رہا ہوں. نہیں، ایک منٹ سن لیں. سپریم کورٹ کا اگر غلط فیصلہ ہے کامران صاحب تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے تو ہم ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم خود سپریم کورٹ گئے. ٹھیک ہے. میں واحد آدمی ہوں پارٹی کے اندر جس نے اس سے اختلاف کیا. میاں نواز شریف چند لوگوں کے
جورمنٹ میں جی انہوں نے بار بار فیصلہ کیا کہ نہیں یہ کیس سپریم کورٹ میں جانا چاہیے. میں اس میٹنگ میں واحد آدمی تھا جس نے اختلاف کیا کہ میاں صاحب ہمیں زیادہ بوجھ سپریم کورٹ پہ نہیں ڈالنا چاہیے. سو جواب آپ کا اسی حوالے سے یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہم پہ عائد ہوتی ہے, کیونکہ کیس ہم سپریم کورٹ پہ لے کے گئے. اگر میں آپ کو کہوں جی کہ کامران صاحب یہ میں ہوں کامران شاہد. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. اویئر رہنے کے لیے ملکی حالات, بین الاقوامی معاملات, دنیا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں.